بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام سلام و آداب. آپ کا میزبان مجید اختر حاضر خدمت ہے اور آپ تمام مہمانوں کو خوش آمدید. ہمارے آج کے مہمان یعنی اس پروگرام کا عنوانی مہمان ہیوسٹن ہے، جس میں ہم مختلف شخصیات سے آپ کی گفتگو کراتے ہیں. تو ہمارے آج کے مہمان پاکستان کے ایک نہایت معروف شخصیت، میڈیا اور ٹی وی خصوصاً ان کا تعارف ہے، اور عموماً بلکہ میرا خیال ہے کہ 90% سے زیادہ پروگرام ان کے آپ نے دیکھ رکھے ہوں گے، جو مذہبی حوالے سے ان کا پوڈ کاسٹ ہوتا ہے، اور مختلف علماء اور مختلف مکتبہ فکر اور مختلف شعبہ ہے زندگی کے ارباب و علماء سے یہ گفتگو کرتے ہیں اور آپ انہیں سنتے ہیں. آج ہم نے یہ کیا کہ انہیں گھیر لیا کہ آج انہی سے گفتگو کی جائے. بہت خوش آمدید جناب انیق احمد صاحب. مجید بھائی آپ کا شکریہ، بڑا ممنون. ایک تو یہ کہ آپ کا اسکیڈول ماشاءاللہ جب بھی تشریف لاتے ہیں بہت زیادہ مصروفیت آپ کی ہوتی ہے. اس میں سے اگر آپ نے تھوڑا سا وقت ہمارے لیے اور ہمارے ناظرین کے لیے. میں مجید بھائی ہیوسٹن آ رہا ہوں 23-24 سال سے. تو ہیوسٹن تو دوسرا کراچی ہے میرے لیے، سیکنڈ ہوم. تو مجھے بہت ہی اپنائیت سی محسوس ہوتی ہے، اور الحمدللہ یہاں کی جو اکثریت ہے، جو لکھنے پڑھنے والے ہیں یا علم و ادب سے تعلق جن کا ہے یا دینی موضوعات پر جن کی نگاہ ہے، تقریباً تمام افراد سے ہماری ملاقات، ہماری گفتگو، ہماری نشستیں ہو چکی ہیں اور ہو رہی ہیں مسلسل. تو یہاں بھی ہم بس قرآن کی بات کرتے ہیں. یعنی ہمارا اور آپ کے درمیان پہلی محبت تو ادب ہے. مجھے یاد ہے کہ 35-40 سال پہلے ہم، آپ اور جان ایلیا، ہم لوگ کراچی میں ہوتے تھے، اور ہمارا ایک لڑک پن تھا بقول جان صاحب کے کہ سال ہا سال اور ایک لمحہ، کوئی بھی تو نہ ان میں بل آیا، خود ہی ایک در پہ میں نے دستک دی، خود ہی لڑکا سا میں نکل آیا. تو وہ معاملہ، بلکہ کل ہم اور آپ بات کر رہے تھے کہ میرے گھر کی ایک نشست تھی جو 35-40 سال پہلے، میرا خیال ہے شاید زیادہ ہی تو وہ ہمارے گھر پر تھی، اور ہم نے وہ جو محبت کی نظمیں، وہ عنوان تھا، اور اس پر ہماری گفتگو ہو رہی تھی ہم سب کی. بلکہ گفتگو تو بس جان صاحب فرما رہے تھے، ہم سامعین میں تھے. جی بالکل آپ حکم فرمائیے. تو بس اسی ملاقات کے حوالے سے ناظرین، یہ ذرا سا ٹویسٹ آج کے پروگرام میں، تاکہ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ جو انیق احمد کا ایک ادبی کنٹریبیوشن ہے، اور جو ساری زندگی انہوں نے ادب اور صاحبان ادب کے ساتھ اور خصوصاً جان ایلیا کے ساتھ وقت گزارا ہے، آج کی گفتگو زیادہ تر فوکس وہاں ہوگا، اور پھر کچھ ظاہر ہے کہ انیق بھائی سے ان کے حال احوال پوچھے جائیں. تو انیق بھائی کچھ اپنے بارے میں بتلائیے کہ کیسے میڈیا میں آئے، کیا رہا، مختصراً جو بھی آپ کہنا چاہیں. میں کیسے آیا میڈیا میں؟ بس اتفاق. اچھا. وہ ہوا یہ کہ لکھنے پڑھنے کا شوق تھا شروع ہی سے. یعنی جب اسکول میں تھے، کالج گئے، یونیورسٹی گئے. کراچی یونیورسٹی سے میں نے انٹرنیشنل ریلیشنز میں ماسٹرز کیا. مڈ 80s کی بات ہے. اس زمانے میں ایک ہی شوق تھا یا ایک ہی ٹارگٹ تھا سب کا، وہ لڑکے لڑکیاں جو نکلتے تھے کہ CSS کریں گے. تو ہم نے بھی کہا ہم بھی CSS کریں گے. صحیح بات. پھر یہ ہوا کہ میں CSS اس لیے نہیں کر سکا کہ میری شادی ہو گئی. اچھا. انہی دنوں میں میرے جو پیرنٹس ہیں اور میری خاندان کے بزرگ، انہوں نے میری شادی طے کر لی. اچھا انرولمنٹ وغیرہ وہ سب آ گیا تھا، مجھے بیٹھنا تھا. لیکن میں نے کہا اب اگلے سال میں CSS میں بیٹھوں گا. اس سال نہیں بیٹھ رہا. تو آپ کو پتہ ہے نا کہ شادی کے بعد کام پینڈنگ میں نہیں ڈالنے چاہیے. جی بالکل صحیح بات. کیونکہ ترجیح پھر شادی کو حاصل ہو جاتی ہے. تو پھر سب اللہ کی طرف سے اصل میں یہ معاملات ہوتے ہیں. آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں. مین پرپوزز
God disposes. ہم یہ پلان بنا رہے تھے تو پھر میں صحافت میں آ گیا. اچھا. اور صحافت پہ پیسے نہیں تھے اس زمانے میں, صرف پرنٹ میڈیا تھا, الیکٹرانک کے نام پر صرف پی ٹی وی تھا. تو پی ٹی وی ہم کرتے رہے, اور پی ٹی وی پہ پروگرام کرنا ایک یعنی بہت بڑا اعزاز ہوتا تھا اس زمانے میں. تو یعنی 90s کے بعد, ہم 90s کے بعد کرتے رہے. ایک صاحب تھے, آپ واقف ہوں گے ان سے, شاعر تھے, پروڈیوسر تھے پی ٹی وی میں, اقبال حیدر صاحب. جی کیا بات. تو اقبال حیدر صاحب مجھے لے کر گئے. میں بہت ڈرتا تھا کہ میں کیسے پروگرام کروں گا. اچھا. اور بہت کیمرہ شائی وغیرہ وغیرہ. بیٹھ کے باتیں کرنی تو بہت آسان ہوتی ہیں, لیکن جب آپ کیمرے پہ, اور کون کون ہیں میرے مہمان, جمیل الدین عالی, کیا کہنے, ابو الخیر کشفی, ڈاکٹر اسلم فروخی وغیرہ وغیرہ, مشفق خواجہ, شان الحق حقی. اب ان کے سامنے بات کرنا یا ان سے ہم کلامی کا شرف حاصل کرنا بڑی بات, کتنی بڑی بات ہے. تو میں تو بہت کانپتا رہتا تھا ہاں کہ ان کے سامنے زبان کھولوں تو غلطی کوئی نہ ہو جائے. بڑے بڑے لوگ تو بہت ہی ایک اپنے پہ یعنی خود پر قابو پا کر پروگرام کرتے تھے. اور اقبال کی ہر کتاب پر وہاں ایک سیشن ہوئے. پی ٹی وی کا اسٹائل یہ تھا کہ 13 پروگرام, وہ اس کا کانٹریکٹ ہوتا تھا, 13 پروگرام کرنے پڑتے تھے, وہ ہم نے کی ہے. لیکن پیسے ہمیں ایک پروگرام کرنے کے, جو کہ زیادہ پیسے ملتے تھے اس زمانے میں, اقبال بھائی کی وجہ سے وہ ملتے تھے 2000 روپے فی پروگرام. اچھا. اور یہ زیادہ پیسے تھے. اچھا. لیکن ہمارا گزارا ہی نہیں ہوتا تھا. 2000 روپے فی پروگرام کیسے ہوگا. پھر وہ شادی ہوئی, اور پھر ماشاء اللہ میرے یعنی ایک بیوی ہے, 3 بچے ہیں ماشاء اللہ. تو الحمدللہ اچھا تناسب ہے. اچھا تناسب ہے. اچھا ٹھیک ہے, تو آپ کی بات مان لیتے ہیں. بہرحال اچھا, وہ بیوی کے ساتھ تناسب کوئی بھی ہو اچھا نہیں لگتا. ہاں یہ بھی ہے, یہ بھی ہے. تو بس یہ رہا. پھر یہ تھا کہ پھر میں کاپی رائٹنگ میں چلا گیا. اچھا. وہاں پیسے زیادہ تھے, میں نے صحافت چھوڑ دی. اچھا. جنگل رائٹنگ کرتا رہا میں, اور میں اورینٹ, انٹرفلو اور بلیزون, یہ 3 ایڈورٹائزنگ ایجنسیز, اور ان کے ساتھ میں 10 سال تک رہا. پھر میں ٹی وی کمرشلز بناتا رہا. تو یہ دونوں کام ساتھ ساتھ, یعنی پروموشن ہو گیا. پہلے صرف میں کاپی لکھتا تھا, پھر میں کریٹو مینیجر ہو گیا, اور پھر میں یہ کمرشل وغیرہ وہ ہم نے بڑے شوٹ کیے. اچھا. بڑا مزہ آتا تھا, وہ ایک عجیب دنیا. 2002 میں جیو آیا, تو یعنی پرائیویٹ چینلز کا آغاز ہوا. ایک تبدیلی آ گئی, انقلاب آ گیا مشرف صاحب کی وجہ سے. اچھا. ہمارے ایک دوست ہیں, لیکن وہ استاد ہیں ہمارے, بڑے سینئر آدمی ہیں, شکیل عادل زادہ. ارے کیا بات, شکیل بھائی. تو شکیل بھائی ہمارے مینٹور ہیں ہمارے, اور ایک عرصے سے کوئی 40 برس سے ہم ان کے ساتھ ہیں. تو شکیل بھائی نے مجھ سے کہا کہ بھائی وہ ایک چینل آ رہا ہے جیو کے نام سے, تو اس چینل کو ضرورت ہے ایک اینکر کی. اچھا. کہ جو دینی پروگرام کرے, لیکن وہ اپنے حلیہ بشرے سے مولوی نہ نظر آتا ہو. اچھا. کیونکہ شکیل بھائی ہمیں بہت جانتے تھے, روزانہ کا ساتھ اور 40 برس کا ساتھ. تو انہوں نے کہا کہ مجھے تم میں یہ خوبیاں نظر آتی ہیں. یہ مردم شناس بھی ہیں. پھر ایک زمانہ ساتھ گزرا ہمارا. کیسے کیا بات. جی. تو شکیل بھائی نے ہمارے, جیسے میں نے عرض کیا, ہمارے مربی, ہمارے مینٹور, ہمارے استاد. بہرحال یہ ہوا کہ میں منع کرتا رہا, لیکن شکیل بھائی کا یہ اصرار تھا کہ تم جاؤ جیو. ناظرین یہاں 1 منٹ آپ کر لوں, یہ شکیل عادل زادہ, یہ جو عالمی ڈائجسٹ والے, کیونکہ عمومی تعارف ان کا عالمی کے بعد عالمی جون صاحب کے ساتھ تھے. پھر اصل میں ان کا جو اصل تعارف ہے نا, وہ ہے سبرنگ ڈائجسٹ. سبرنگ.
تو صبرنگ اور ان کی کہانیاں جو ہیں، کہانی پہلا صفحہ جو پھر ان کا اداریہ، وہی پہلا صفحہ، وہ اداریہ، یہ جو پاپولر ہوا پاکستان میں، ایسی نثر پہلے نہ کسی نے لکھی نہ اب کوئی لکھتا ہے۔ جی آپ جاری رکھیے۔ تو پھر شکیل بھائی نے کہا تم ہو آؤ، اب ان کا ڈنڈا یعنی ایک بس یہ کہ میں نے کہا یار ٹھیک ہے میں ہو آتا ہوں۔ اب ہاں میں جو بتا رہا تھا کہ میں جب پہنچا وہاں جیو تو انٹرویوز چل رہے تھے، تو ایک پروگرام الف شروع ہونا تھا، بالکل یاد ہے، تو الف پروگرام کے لیے ایک میزبان درکار تھا جی، اور وہ میزبان اس میں خوبیاں کیا کیا ہونی چاہیے، صحیح۔ تو ہمارا انٹرویو ہوا، انٹرویو کے بعد بورڈ نے ہم سے یہ کہا کہ آپ کب جوائن کر سکتے ہیں ہمیں، تو میں نے کہا میں کل جوائن کر سکتا ہوں۔ ارے واہ! تو یہ 14 اگست 2002 کو ہم نے جیو جوائن کر لیا۔ 2005 تک میں جیو میں رہا، 2005 سے 2011 تک ARY میں رہا، 2011 سے تادم حال الحمدللہ میں دنیا ٹیلی ویژن کے ساتھ ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ یہ الف کے نام سے جو پروگرام ہوتا تھا، ایک تو نام ہی اتنا انوکھا تھا پروگرام کا، اور پھر یہ ایک میزبان اور تین کم از کم مہمان، چار مہمان، اور مختلف مکتبہ فکر، مختلف شعبہ حیات کے مہمان، اور بہت پڑھے لکھے اور بڑے جغادری قسم کے لوگ، اور اوپن ڈیبیٹ، اور اوپن ڈیبیٹ پاکستان میں اوپن ڈیبیٹ کا آغاز، پہلا یہ فورم یا پہلا ایسا، اور یہ یکا یک پڑھے لکھے لوگوں میں ایسا پاپولر ہوا کہ یہاں ہم بہت شوق سے دیکھا کرتے تھے امریکہ میں۔ تو ہم نے اوپن ڈیبیٹ کا آغاز کیا، پی ٹی وی کا سلسلہ چلتا رہا، لیکن وہاں سینسر وغیرہ، لیکن لوگوں کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ اوپن ڈیبیٹ ہو سکتی ہے۔ کیسی الحمدللہ ماشاءاللہ، یہ آپ نے ایسی بنیاد ڈال دی۔ میرا خیال وہ پروگرام اب بھی کسی نہ کسی صورت ہوتے ہیں اس طرح، نہیں ہوتے، اچھا اب نہیں ہوتے، پورے پاکستان میں نہیں ہوتے۔ یہ الحمدللہ اس زمانے میں کچھ پڑھے لکھے پروگرام کرنے کا چلن تھا، وہ ٹرینڈ اب ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اب صرف مکمل بس گفتگو شنٹ گفتگو، اور ڈائلاگ بند ہو گیا، اور بہت سارے کام پاکستان میں ہوئے۔ ہم یہ چاہتے تھے کہ پڑھا لکھا پروگرام ہو جس میں تھیسس، اینٹی تھیسس اور سنتھیسس اس پر بات ہو، اور اللہ کا شکر ہے سب سے بڑی بات تو یہ کہ ڈائلاگ، مکالمے کا آغاز وہ اللہ نے کرا دیا۔ شخصیات، میں آپ کی خدمت میں چند نام لیتا ہوں۔ جی حضور۔ ڈاکٹر اسرار احمد، احمد جاوید، کیا کہنا، آسمہ جہانگیر، جاوید احمد غامدی، ڈاکٹر محسن نقوی، ڈاکٹر لال خان، حسن نثار، اور بہت سارے لوگ، اعتزاز احسن اور اقبال حیدر، پاکستان کے جید علماء اور فلاسفر، ڈاکٹر منظور احمد، اور متعدد، یہ 3 سال ہم نے یہ پروگرام کیا۔ جاوید احمد غامدی صاحب پہلی مرتبہ آغاز آپ کے پروگرام سے ہوا، ہم بہت کیمرہ شائی تھے وہ، میری ان سے ملاقات ہوئی اور مجھے بہت اچھے لگے۔ میں نے کہا کہ کیونکہ یہ لاہور میں ہوتے تھے، کبھی کبھی کراچی آتے تھے، جب کراچی آئے میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا، اور میں نے ان سے کہا کہ آپ تشریف لائیے، تو غامدی صاحب نے کہا کہ نہیں وہ ذرا دور ہیں کیمرے سے، میڈیا سے، لیکن جب میرا اصرار بڑھا تو پھر بہرحال ان سے ہم نے حامی بھروا لی۔ اب انہوں نے حامی بھر لی، اور پھر ہم نے پروگرام کا آغاز کیا ان کے ساتھ 2002 میں، اور الف میں آئے تھے، وہی الف میں پہلی مرتبہ وہ ہمارے ساتھ ہی آئے، تو بقول رسا چختائی، پھر تو وہ جانے حیا ایسا کھلا۔ جی ہاں رسا بھائی کا جو ذکر کیا آپ نے، تو ادب کی طرف آتے ہیں، جان بھائی سے کیسے تعلق؟ ہاں، جان بھائی سے کیسے تعلق ہوا، یہ بہت بڑا سوال ہے۔ ہوا یہ کہ میرا شعر کی طرف کوئی رجحان نہیں تھا، میں کہانیاں لکھتا تھا، کہانیاں پڑھتا تھا۔ اچھا، تو یہ بات ہے، یعنی میری عمر بہت کم تھی اس وقت،
یعنی کوئی کالج یونیورسٹی کہہ لیں، یہ کالج یونیورسٹی میں داخل نہیں ہوئے تھے. اچھا. لیکن میرے ایک بڑے بھائی لندن میں ہوتے تھے، ان کا انتقال ہو گیا حال ہی میں. تو وہ مجھے یعنی وہ ادبی طور پر میرے رہنما تھے. یہ پڑھو یہ پڑھو یہ پڑھو. تو ایک مرتبہ یعنی ایک کہانی میں نے پڑھی، یعنی زیتون کی ایک شاخ. اچھا وہ بھائی جو یعنی بھائی جان نے مجھ سے کہا کہ یہ پڑھو یہ پڑھو. اچھا میں نے پڑھی، مجھے بے پناہ پسند. تو میں نے پوچھا کیا، یعنی جب پڑھ لی تو مجھے معلوم ہوا کہ زاہدہ ہنا کوئی رائٹر ہیں اور ان سے ان کی تحریر رہی ہے. اب اچھا ہماری عمر بہت ہوئی تو 18 برس. اب زاہدہ ہنا کیسے ملیں، اور کمیونیکیشن کا معاملہ بھی بڑا، اب تو خیر موبائل وغیرہ یہ سب کچھ نہیں تھا. اب وہ اچھا بڑے بھائی جو بھائی صاحب ہمارے، ان کو بھی نہیں پتا کہ زاہدہ ہنا کہاں ہوں گی، کیسے ملیں گی. یعنی میری خواہش تھی کہ میں ان سے ملوں. تو عجیب خواہش تھی یہ، اب میں سوچتا ہوں تو حیرانی ہوتی ہے. تو ہم ایک مرتبہ وہ عبداللہ ہارون روڈ پر تھے، میں اور بڑے بھائی. تو زاہدہ ہنا اور جان ایلیا وہ وہاں سے گزر رہے تھے. تو بھائی صاحب نے کہا کہ یہ جو ہے نا، یہ زاہدہ ہنا ہے اور یہ جان ایلیا ان کے شوہر. تو میں فوراً گیا اور جا کے ان سے ملا. کس سے؟ زاہدہ ہنا سے. اچھا. جان ایلیا سے کوئی تعلق نہیں، کچھ نہیں. اور پھر میں نے ان کو، اب یہ 18 سال کا لڑکا بات کر رہا ہے زاہدہ ہنا جو زاہدہ آپا ہوئی بعد میں ہماری، ان کی ایک کہانی پر. تو وہ مجھے دیکھ رہی ہیں اور سن رہی ہیں یہ کون ہے، یہ بچہ یہ باتیں کر رہا ہے. میں نے کہا ان سے کہ آپ نے مجھے بہت رلایا ہے. اس کہانی کو پڑھ کر میں بہت رویا تھا. اور وہ تو انہوں نے کہا کہ آپ ایسا، بلکہ تم ایسا کرو، اپنا کارڈ دیا کہ کل تم میرے آفس آ جاؤ. اچھا. میں اگلے دن ان کے آفس چلا گیا. تو یہ کوئی بولٹن مارکیٹ جو کراچی میں ہے، وہاں کہیں ان کا آفس تھا. میں پہنچ گیا، لمبی نشست ہوئی، گفتگو ہوتی رہی. تو آپ نے بھی ذکر کیا تھا عالمی ڈائجسٹ کا. تو عالمی ڈائجسٹ کا دفتر تھا نیپا چورنگی پر. بالکل. اچھا ہم رہتے بھی گلشن میں تھے، تو نیپا قریب ہے، یہ بھی ایک سہولت ہو گئی. بالکل. میں ان کے پاس گیا، ان کے دفتر میں. تو عالمی ڈائجسٹ میں کوئی 10-12 افراد وہاں کام کرنے والے، اور ایک صاحب وہاں وہی جو ملے تھے سڑک پر مجھے، وہ صاحب یعنی جان ایلیا، وہ بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے. تو انہوں نے اپنے اسٹاف سے ملوایا کہ یہ دیکھو یہ ہیں یہ ہیں یہ ہیں یہ، اور یہ میرے ہسبینڈ جان ایلیا. تو جان ایلیا مشہور آدمی تھے، لیکن میری ان سے نہ کوئی تعلق تھا، نہ شعر سے رغبت تھی. تو پھر یہ ہوا کہ جان صاحب سے ملاقات ہوئی. اور اب فاسٹ فارورڈ، اب یہ ہوا کہ زاہدہ ہے نا، زاہدہ آپس سے ہمارے ڈیٹیچمنٹ ہوئی ذرا سی، اور جان صاحب سے قربت بڑھتی چلی گئی. اچھا. پھر یہ ہوا کہ جان صاحب اور میں روزانہ ملاقات والے دوست ہو گئے. اچھا دوست سے مراد وہ تو میرے استاد، میرے بڑے، لیکن ایک دوسرے کے بغیر ہمیں چین نہیں آتا تھا. کتنا عرصہ رہا یہ 80 سے 2002 تک. 2002 میں جان صاحب کا انتقال ہوا. 8 نومبر 2002. بس وہاں تک 22 سال. میں ایک سوال میرے ذہن میں کل بلا کہتے ہیں نا، ہر سوال کیجئے آپ. جی. تو وہ یہ کہ جب کوئی بڑا آدمی فوت ہو جاتا ہے جی، تو بہت سے ایسے حواری پیدا ہو جاتے ہیں کہ وہ جناب ہم نے تو ان کے ساتھ وقت گزارا ہے. جی، وہ فیض صاحب ہوں، وہ فراز صاحب ہوں، جی، وہ اپنے مورخ خود ہو جاتے ہیں خود ہی. تو اور اب ان کے واقعات مشہور ہوتے ہیں. اور میں آپ سے یہ عرض کروں کہ یہاں لاس اینجلس میں ہوتا تھا، میں آپ تو واقف ہیں جی، اور وہاں کتنے ہی ایسے شاعر اور کتنے ہی مہمان انڈیا پاکستان کے بھی ہم تک آئے، اور کتنوں نے یہ قصے جو ہے اپنے نام سے سنائے کہ میں منیر نیازی کے ساتھ ہوتا تھا اور ہم گاڑی میں جا رہے تھے. اب یہ کوئی اور راوی ہے. پھر وہ صاحب جو فراق کے ساتھ انہوں نے کوئی لطیفہ سنایا، فراز صاحب کا. اسی طرح جان ایلیا کے اتنے لوگ. مجید بھائی قطع کلام معاف ہو، اصل میں کام کچھ نہیں ہوتا، یعنی بیگیج ہوتا ہے نا، وہ اگر میرے پاس نہیں ہے خدا نہ خواستہ
تو میں کسی بڑی شخصیت کے ساتھ خود کو منسوب کر کے اپنا قد بڑھانے کی کوشش کر رہا ہوں. جی جان صاحب کی خاص باتیں کچھ جو آپ کرنا چاہتے ہیں یا کہ بھائی ہاں یہ دیکھیے جان صاحب کا جو سب سے بڑا کنٹریبیوشن کیا ہے. جی جان صاحب نے گفتگو کو شاعری بنا دیا. کیا سالہ ممتنع کے آدمی. میں ایک شاعر سے بات کر رہا ہوں تو مجھے تو ان کے جو محاسن ہیں شعری محاسن، شعری رتبہ، شعری سطح، جان صاحب کی وہ پہلی کتاب شاید، وہ جو شاید اس کا ایک اور اب معاملہ ہے کہ میں عرض کر دیتا ہوں تاکہ یہ پروگرام ریکارڈ ہو جائے. یہ چیز 86 میں میں اور جان صاحب جیسے روز بیٹھتے تھے تو ایک صاحب داخل ہوئے ہمارے کمرے میں. ان کا نام تھا سلیم جعفری. تو سلیم جعفری نے 2-4 دن 5 دن 6 دن 1 ہفتے میں معلوم یہ ہوا کہ ہماری غربت کیسی ہے کیا ہے. تو جان صاحب سے اس نے سلیم جعفری نے کہا کہ بھائی میں آپ کا مجموعہ لانا چاہتا ہوں. یہ بات ہے 86. تو جان صاحب بھی مجموعہ لانے سے بس گریزاں. اب یہ ہوا کہ جان صاحب راضی ہو گئے سلیم جعفری کی ضد کی وجہ سے. کمال کیا، سلیم نے تو بڑا احسان کیا بھائی. کمپوزنگ نہیں آئی تھی، کتابت ہوا کرتی تھی، تمام کام ظاہر ہے میرے ذمے. سلیم جعفری نے، سلیم بھائی نے مجھے دیا. کہنے کہ یار انیق صرف تم ہی کر سکتے ہو. اب وہ جان صاحب کا جو مسودہ تھا وہ اوپر سے نکالنا مٹی دھول میں، کاتب اس کو پڑھ نہیں سکتا. تو پوری کتاب شاید وہ پہلے میں نے خوشخط لکھی، اس کے بعد کاتب کے پاس گئی. جس گھر کا ذکر ہے وہی جو گارڈن ایسٹ والا گھر؟ نہیں، عالمی ڈائجسٹ نیپا والا دفتر. تو پھر میرا ایڈمیشن ہو گیا کراچی یونیورسٹی میں. تو اب یونیورسٹی بھی قریب ہو گئی، نیپا پہ ان کا آفس، وہیں میرا گھر. تو یہ بڑا شاندار کام ہو گیا. 4 سال تک ہم نے یہ کام کیا. 90 میں کتاب آئی. جان صاحب نے خون تھکوا دیا. خون تھکوا دیا. تو اب یہ بات سامنے آئی نا، کیونکہ ہم تو ظاہر سلیم جعفری کا یہ سب سے بڑا حوالہ کہ دبئی کے مشاعرے وہ سب، اور جان بھائی کی کتاب. اب جان صاحب کے پاس بھی پیسے نہیں، ہمارے پاس بھی پیسے نہیں. اب اس زمانے میں تو بہت سستی، یعنی 90 میں کتاب آئی نا، تو یہ بہت ہی سستا زمانہ تھا. لیکن پھر بھی کوئی میرا خیال ہے کہ کوئی 50-60 ہزار روپے لگے ہوں گے. 50-60 ہزار روپے بہت بڑی بات ہوتی تھی، بہت بڑی بات ہوتی. اب سلیم جعفری نے کہا بھائی پیسوں کی فکر نہیں کرو، میں ہوں نا، یہ پیسے آپ لیجئے. خیر وہ کتاب آ گئی. جان صاحب پہ ہم بات کر رہے تھے. جان صاحب بڑے کمالات ان کے، کئی زبانیں وہ جانتے تھے، فلسفے سے واقف تھے، لسانیات سے واقف تھے، مذاہب عالم سے واقف تھے. انہوں نے بڑے تراجم کیے، پھر آغا خان بورڈ کے لیے بڑے تراجم کیے، اس کے انہوں نے بہت اچھے پیسے بھی لیے. تو یہ کام سب کچھ ہوا. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جان صاحب کی شعری سطح کیا تھی؟ کیا ادبی جو تاریخ ہے ہماری اس میں وہ زندہ رہیں گے؟ ہاں وہ زندہ رہیں گے. صحیح. سوشل میڈیا کی بنیاد پہ نہیں، جو کاغذ پر جان صاحب موجود ہیں اس بنیاد پر. جان صاحب اپنی پرفارمنس کی بنیاد پر نہیں. جان صاحب کے مزاج میں یہ بات شامل تھی کہ میں مشاعرہ پڑھ رہا ہوں تو مجھ سے زیادہ قابل یا مجھ سے زیادہ فیورٹ شاعر اسٹیج پر نہیں ہونا چاہیے. پرفارمنس. تو پھر جان صاحب کو مشاعرہ پڑھنا آتا تھا، اور پھر جان صاحب جس طرح مشاعرے انہوں نے پڑھے اور لوٹے مشاعرے کو تباہ و برباد کر کے وہ جاتے تھے. لیکن جان صاحب نے ایک تو سب سے بڑی بات جان صاحب کی یہ ہے، تمام تر کنٹریبیوشن کے باوجود جو یعنی شعری سطح جیسے بلند کی، غزل کی آبرو ٹھہرے، نظمیں بہت اچھی لکھی انہوں نے. لیکن جان صاحب کی کسی بھی مجموعے سے آج تک، وہ مجموعہ شعری ہو یا نثری، اردو زبان کی کوئی غلطی نہیں نکالی جا سکتی. جان صاحب سند ہے. جان صاحب سند. بہت بڑا جملہ کہا آپ نے. تو
ایک سوال کے وقت تو ایسے گزر گیا جی، جون صاحب کا تذکرہ ہو تو گھنٹوں ناکافی. تو ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ شاید تو سلیم جعفری اور آج ناظرین کو بھی علم ہوا, ہمیں بھی علم ہوا کہ اس میں آپ کا کتنا کنٹریبیوشن وہ ان کے اس پہ شاید کے مجموعے ان کے وہ جو پیش لفظ میں 2 مرتبہ انہوں نے میرا ذکر کیا. میں آج بھی یہ بات کہتا ہوں میں اس لائق نہیں تھا اور نہ ہوں. پیش لفظ بھی ایک ادبی یادگار ہے جی, تو اس میں 2 جگہ لکھا. اب آپ دیکھیے ماشاءاللہ. اچھا بڑے کیا کرتے ہیں, بڑے چھوٹوں کو بڑا کر دیتے ہیں نا. تو جون صاحب نے 2 جگہ لکھا. پہلی بات تو انہوں نے لکھا کہ میرے بارے میں شکریہ وعدہ کرتے رہے ان کا شکریہ. اور انیق احمد حساب دوستاں در دل, کیا کہنے, اتنا کہہ کر وہ آگے بڑھ گئے. اچھا میں آپ سے عرض کر رہا ہوں اور یہ آئی مین اٹ کہ اس وقت میری عمر تو 24 سال تھی. تو 24 سال کے بچے کو یعنی ان کے سامنے میں بچہ کر رہا ہے. پھر آگے چل کے انہوں نے اب آپ دیکھیے اب انہوں نے مجھ پر کیا کہوں کہ ایک بوجھ ڈال دیا. شاید کا اصل میں انتخاب بہت بڑا مسئلہ تھا کیونکہ 1 لاکھ سے زیادہ اشعار تھے. 1 لاکھ سے زیادہ اشعار, ان میں سے کلام منتخب کرنا. کلام کو منتخب کیا تو جون صاحب نے لکھا ہے پیش لفظ میں. پھر ایسا ہوا انتخاب کے حوالے سے, اور آخر میں نے اور انیق نے کلام کو فائنل کیا. اچھا ماشاءاللہ, بڑی بات ہے. آپ دیکھیں کہ بہت بڑی بات. نہیں میری کوئی حیثیت نہیں, میری اعزاز ماشاءاللہ, میرا کوئی مقام نہیں. کوئی پیغام, کوئی آخری بات کرنا چاہیں تو پلیز. بس وہ پیغام, کیونکہ 2 حصے اب ہو گئے ہماری گفتگو کے. جی میں تو صرف ایک بات یہ عرض کرتا ہوں اور وہ یہ کہ ادب آدمی کے اندر گداز پیدا کرتا ہے. واہ. خاص طور پہ وہ لوگ جو دین پیش کر رہے ہیں ان کو اپنے کرِ قلم میں ادب ضرور رکھنا چاہیے. کیا کہیں ادب ایک سوز و گداز تو وہیں ساتھ. جی ہاں, بس تو قرآن کو پڑھ کر ادب, قرآن کتنا بڑا ادب پا رہا ہے. جی کیا بات. تو قرآن کریم کو جب بیان کیا جائے تو قرآن پیش کرنے والے کے لہجے میں شیرینی ہونی چاہیے, علمی سطح بلند ہونی چاہیے, کانٹینٹ کا وہ خیال رکھے. اور قرآن کریم کبھی پرانا نہیں ہوتا. قرآن کریم کو لمحے موجود سے جوڑا جائے. قرآن پیش کرنے والے کو یا اس کے لہجے میں عہد کا لمس ہونا چاہیے. اگر عہد کا لمس نہیں ہے یعنی تا قیامت ذہن انسانی کی امامت قرآن کریم کرتا رہے گا. واہ, بہت شکریہ آپ کا جناب انیق احمد. ناظرین آپ نے دیکھا کہ گفتگو ہوئی لیکن سیر حاصل گفتگو ظاہر ہے کہ نہیں ہو سکی. اتنا بڑا موضوع, ہمارے بہت سے سوالات جان ایلیا کے بارے میں, پھر ان کا جو جون صاحب کا مصرع یہی ممکن تھا اتنی اجلت میں, اور آپ نے جو اتنی اجلت اور اتنی مصروفیت میں جو وقت دیا تو ہم آپ جون صاحب کا ایک شعر میں پیش کرنا چاہتا ہوں. جون صاحب کا اب جون صاحب کے تو سینکڑوں اشعار ہیں جو پیش کیے جا سکتے ہیں کہ زندگی کس طرح بسر ہوگی, زندگی کس طرح بسر ہوگی, دل نہیں لگ رہا محبت. ہائے کیا کہنے. اسی کے ساتھ ناظرین میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اور بہت شکریہ, اور اپنی آراء سے ضرور نوازیے گا. americanurdu.tv یہ یوٹیوب چینل بھی ہے, فیس بک پر بھی ہے اور ڈیجیٹل ٹی وی ہے, اور آپ کی آراء سے اور آپ کی سبسکرپشن ہی سے یہ معاملات آگے بڑھتے ہیں. ایک بار پھر بہت بہت شکریہ اور خدا حافظ و ناصر. خدا حافظ.